یہ جو کھلے عام ہر شخص کو ہر ایک کی سننے کی اجازت دی جا رہی ہے، اگر آپ مذہب سے باغی ہیں تو پھر آپ جس کو چاہیں سنیں، ہم تو آپ کو کہیں گے کہ پھر سنو، عیسائیوں کو بھی سنو، ہندوؤں کو بھی سنو، اور ان لوگوں کو بھی سنو جو اللہ کے منکر ہیں، لیکن ان کو بھی سنو جو اللہ کو مانتے، پھر خود فیصلہ کرو۔ لیکن اگر ایک تحقیق کے بعد آپ آ گئے اس طرف کہ میں اسلام کو درست مانتا ہوں، تو پھر اسلام نے جو آپ کی باؤنڈری کھینچی ہے نا، اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ باؤنڈری کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جو بھی اجماع کے خلاف جا رہا ہے، امت کے متفقہ فیصلوں کے خلاف جا رہا ہے، اس کے پاس آپ کو جانے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک آدمی کے بیان سن کے آپ کو اس کے علاوہ سارے مکھنچو لگنے لگے ہیں، تو چاہے وہ کیسی ہی تحقیق پیش کر رہا ہو، آپ کو اس کی تقریریں سننے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے۔ علماء کی جو اختلاف رائے ہوگا نا، وہ شریعت میں معتبر ہوگا۔ ہر آدمی کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ ایک جعلی حکیم کسی کا علاج کر کے اس کو ٹھیک بھی کر دے تو بھی ثواب نہیں ملے گا، اور ایک صحیح مستند حکیم علاج کرے اور قضاء الہی سے بندہ مر گیا تو بھی اس کو علاج کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ جعلی جو ہے علاج کا اہل نہیں ہے، اتفاق سے اس نے صحیح دوا دے دی، اور جو صحیح ہے، مستند ہے، وہ علاج کا اہل ہے، اس کے بس میں جو تھا اس نے کیا، پھر بھی غلطی ہو گئی۔ اسی وجہ سے حدیث کے الفاظ ہیں، اذا اجتہد المجتہد، مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، ہر انجینئر پروفیسر کے بارے میں نہیں ہے، مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، فإن اصاب، درست نتیجے تک پہنچے گا، فلہ اجران، 2 اجر ملیں گے، وإن اخطأ، غلطی کرے گا، فلہ اجر واحد، تو بھی 1 اجر ملے گا اس کو۔ یہ مجتہد کے بارے میں ہے، انجینئروں اور پروفیسروں کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ ان کو کام ہے، وہ جس فیلڈ میں انجینئر ہیں، وہ الیکٹریشین ہے، تو جاؤ لوگوں کے پنکھے ٹھیک کرو بھائی، جا کے تم میکینک ہو تو ٹائر نکالو، انجن صحیح کرو لوگوں کے جا کے۔ ایک چیز کہ آپ اہل نہیں ہیں اور آپ آگے ممبر پہ بیٹھ کے کبھی رفع الدین کی تحقیق، کبھی جناب عقیدہ یہ والا ہونا چاہیے، کبھی مہند المفند پہ اعتراض۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوئی اہل حدیث کا باقاعدہ عالم ہو نا، جس کو علماء اہل حدیث مانتے ہوں، اس کے جواب دینے کے تو ہم مکلف ہیں، اور میں دیتا بھی رہتا ہوں۔ انجینئر اور پروفیسروں کے ہم مکلف، بولو بھائی، نہیں ہے۔ پھر بھی میں دے اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ خون پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی منافقت۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہے ان لوگوں کی منافقت۔ تو کس قدر غلیظ الفاظ استعمال کیے مورث ولی تھانوی کے بارے میں، اتنے بڑے بر صغیر کے بزرگ، اتنے بڑے۔ یہ جو آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں اتنی، آپ جا کے اپنے باپ سے پوچھو، دادا سے پوچھو، آپ کو اسلام کس نے پہنچایا، سب کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے علماء دیوبند سے ملیں گے۔ 99% لوگوں کے بہارے ہیں اس وقت، سب کو کافر قرار دے دیا، سب کو بڑے بڑے مشائخ، چاہے علماء دیوبند نہ بھی ہوں، جو ماضی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے اتنا، ان سے چند چیزوں میں اختلاف ہو تو علماء کا ہوتا ہے، اتنا بڑا اللہ نے تاتاریوں کے خلاف کام لیا علماء ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو بابا پتہ نہیں ایک وہ کیا کیا ایک بدتمیزی والے بازاری الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا، یہ ہے آج کے کیا محقق۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ محقق۔ اور مجھ سے کہہ رہے ہیں ان کے جواب دو۔ میں کیوں جواب دوں بھائی ان لوگوں کا بیٹھ کے؟ یہ اہل ہی نہیں ہے ایک چیز کا ایک آدمی۔ تو آپ کو سب سے اسلام نے باؤنڈری کھینچی ہے، اس باؤنڈری سے باہر آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے قادیانی کے پاس آپ تحقیق کے لیے نہیں جا سکتے، آپ بولو بھائی یہ صدیوں سے ایک انڈر اسٹوڈ ہے یہ بات کہ نبی آخری نبی ہیں، اس میں دوسری رائے ہم سنیں گے نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے سننے میں حرج کیا، بھائی سن لو قادیانیوں سے جا کے، ہو سکتا ہے کچھ ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان حق کے خلاف کچھ سنتا ہے تو ہر آدمی میں اتنی قوت یعنی مؤثر نہیں ہوتا، اتنی تاثیر نہیں ہوتی کہ اپنا اثر دوسرے پہ ڈالے۔ بعض لوگوں میں قوت انفعالیہ بہت ہوتی، انفعال کہتے ہیں متاثر ہونا۔ دلائل سے تو آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ وسوسے شروع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے روزانہ طلاق کے مسائل اگر بیان کروں نا کہ یوں بولو تو ہو جاتی ہے، یوں بولو تو نہیں ہوتی، آپ کو خود بخود وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، یار میری ہو تو نہیں گئی کہیں۔ حالانکہ میں روزانہ یہ بتا رہا ہوں گا اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح، پھر بھی آپ کو وسوسے آئیں گے، یار میں نے یہ لفظ بولا، اس کا یہ وسوسہ ایک
چیز ہے جو دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. دلیل کا محتاج. آپ مناظرہ جیت بھی جاؤ گے نا اس سے دلائل میں, الحمدللہ ہم قادیانی سے مناظرہ جیت سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں. لیکن عوام جو دونوں طرف کے دلائل سنے گی, جب ادھر سے بھی سنے گی تو مطمئن بے شک نہ ہو, لیکن شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دیکھو آپ کے دو بیٹے ہیں, آپ کا بیٹا ایک چرسی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور وہ روزانہ چرس کے فضائل بیان کرتا ہے آپ کے بیٹے کے سامنے. آپ کو پتا ہے کہ چرس اچھی چیز نہیں ہے, آپ کے بیٹے کو بھی آپ نے ٹرین کر دیا بیٹا چرس اچھی چیز نہیں ہے, لیکن بیٹا روزانہ ایک جا کے بیٹھتا ہے اور وہ چرسی روزانہ فضائل بیان کرتا ہے. آپ بیٹے کو منع کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بیٹا کہتا ہے دیکھیں ابا سننے میں کیا حرج ہے, تقریر تو سننی تو سب کی, چرسیوں کی بھی سننی چاہیے, ہیروئنچی کی بھی سننی چاہیے. آپ بولو گے بیٹا مجھے ڈر ہے کہ تو کھسک نہ جائے, کیونکہ جب جو روزانہ چرس کے یا ہیروئن کے حق میں بیان سنے گا, اگرچہ دلائل میں تیرا پلہ بھاری ہے, میں دلائل سے جواب دے دوں گا, لیکن جب کسی چیز کے حق میں روزانہ سنتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی ویلیو, یعنی اس کی ویلیو بڑھنے لگتی ہے اور اس کی برائی کم ہو جاتی. دیکھو ہم نے جب کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ایک دفعہ کلمہ پڑھنا کافی تھا, مان لیا بھائی اللہ کے سوا کوئی عبادت. اب شریعت ہمیں حکام دیتی یہ کرو یہ نہیں کرو, لیکن نبی نے بتایا روزانہ 100 دفعہ صبح پڑھو, 100 دفعہ بولو بھائی شام کو پڑھو. کیوں بھائی روزانہ کیوں پڑھیں؟ اب جب یقین ہمارا چینج ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو کہا 100 دفعہ روزانہ پڑھو, کیونکہ پڑھتے رہو گے نا پڑھتے رہو گے, اس لفظ سے محبت پیدا ہو جائے گی, انسیت پیدا ہو جائے گی, توحید کے خلاف پھر سننا گوارا نہیں کرو گے. اور صوفیہ تو اور زیادہ آگے لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں صرف لا الہ الا نہیں پڑھو, ضرب مارو. صوفیہ کرام جو ہے نا وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ضرب مارو. وہ ایک ٹریننگ کے لیے, سنت سے ثابت نہیں ہے, صرف دل میں اتارنے کے لیے. وہ اس لیے کہ جب الا اللہ ضرب لگے گی نا دل میں, صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ, روزانہ اٹھ کے مارو گے تو ایسا دماغ بنے گا بھائی بس میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کی مانوں گا. جاؤ نہ اللہ کے مقابلے میں نہ بیوی نہ بچے نہ نفس نہ پیسہ نہ دولت. یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے, یہ اس لیے تو کروائی جاتی ہے. اب دلائل سے تھوڑی کہہ رہا لا الہ الا اللہ, دفعہ سوچ لی تھی اس نے, کائنات میں غور کیا, ایک غیر مسلم نے اسلام لے آیا, دلیل سے بات حل ہو گئی. بار بار ریپیٹ کروایا جا رہا ہے, لیکن اب اس کے سامنے کوئی بیٹھ کے بار بار بولے نہیں اللہ ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں. آپ کو سننی تو سب کی چاہیے, آپ کہو سننی تو بھائی اللہ ایک سے زیادہ بھی ہیں تو سننی تو سب کی چاہیے. تو جیسے لا الہ الا اللہ کا بار بار تکرار کرنے سے توحید راسخ ہوتی ہے, ایسے اس کے خلاف سننے سے توحید کمزور پڑ جاتی ہے. تو ہر چیز دلیل سے حل نہیں ہوتی. سننے کا انسان پر ایک لاشعوری طور پر, یہ جو تبلیغ میں نکال کے بار بار کہا جاتا ہے اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے نہیں ہوتا, اللہ سے ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے. اور 3 دن جاؤ گے نا تبلیغ میں, جو کام 3 دن ہوگا 40 دن بھی وہی ہوگا, 4 مہینے بھی وہی ہوگا. لوگ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر آئے ویسے کے ویسے ہی ہے. میں کہتا ہوں یہ جو تم نے 4 مہینے مسلسل بولا ہے نا اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, یہ کیا اپنے اندر چینجنگ محسوس نہیں کر رہے؟ کہہ رہے محسوس تو ہو رہی ہے, صحیح ہے نا. اب کچھ بھی کام ہو تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی بھائی, اختیارات کس کے پاس ہیں. تو یہی تو ہے. تو جب آپ اہل باطل کو سنیں گے 1 دفعہ 2 دفعہ, ابن تیمیہ ایسا تھا, اشرف علی تھانوی گستاخ تھا, فلانا یوں تھا, فلانے کا تو یہ کتاب صفحہ نمبر, فلانے نے تو یہ تھا, بابا تھا, فلانا کیا بولوں میں مسجد میں بیٹھ گئے ٹھیک ہے نا, فلانے کو تو رفع الیدین سے ذاتی چڑ ہے, فلانا تو بخاری کا منکر ہے, میں ہوں بخاری, میں ہوں مسلم. ممکن ہے آپ کو دلائل لگے زبردست ہے, وہ آپ کو اس لیے کہ آپ عالم نہیں ہو. اول تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو حدیث بخاری مسلم میں ہوگی وہی ہوگی؟ یہ تو دنیا میں کسی بھی فقیہ کا اصول ہے ہی نہیں. ترمذی کی حدیث کو بعض دفعہ بخاری پہ ترجیح دی جاتی ہے, ابو داؤد کے اصول الگ ہیں. سب سے پہلا اصول یہ کہ جو حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہے, چاہے وہ بخاری مسلم ہی کی کیوں نہ ہو. احناف کا اصول ہے, امام حنیفہ کا اپنا اصول ہے کہ وہ کہتے ہیں کتاب اللہ متواتر ہے, کو خبر واحد اگر اس کے خلاف جائے گی تو ابو داؤد میں بھی ہوگی تو اس کو لے لیں گے. یہ اصول بھی تو آپ نے فٹ کر دیا کہ بخاری مسلم سب سے پہلے, صحت میں بخاری مسلم سب سے پہلے ہے, قابل عمل ہونے میں جو بھی صحیح حدیث ہے وہ سب کیا ہیں, وہ سب قابل عمل ہیں.
تو ہر محدث کے اپنے اصول ہیں, ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں. امام مالک کا تو بالکل اصول ہی ڈیفرنٹ ہے. وہ تو صحیح حدیث اپنی کتاب میں لکھواتے ہیں اور عمل اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. ان پہ کیوں نہیں کلپ بناتے بھائی تم؟ ہے بھائی ان پہ کیوں؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, اذا وہ کیا حدیث ہے, المتباہعان بالخیار ما لم یتفرقا. صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی, اور موطا امام مالک میں بھی ہے. امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک. امام مالک کہہ رہے ہیں کہ دو خرید و فروخت کرنے والے, حدیث میں آتا ہے, عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, کہ جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں ان کو اختیار حاصل ہے. اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز بیچی, میں نے کہا بھئی یہ میں نے بیچی, آپ نے کہا میں نے خریدی اور میں نے ہینڈ اوور کر دیا آپ کے اور میں نے پیسے لے لیے, تو کہتے ہیں جب تک مجلس برخاست نہیں ہوتی ہم دونوں کو بے فسخ کرنے کا, بولو نا بھائی, اختیار ہے. بھئی یہ کتاب پکڑو, پیسے مجھے واپس کرو. احناف کہتے ہیں کہ نہیں, اختیار حاصل نہیں ہے. جب بے ہو گئی تو ڈن, اب کسی کو بھی فسخ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. ممکن ہے آپ کیچڑ اچھالو یا اندھے مقلد فلانا مقلد, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے موطا امام مالک, جس امام مالک نے لکھی, انہوں نے تو یہ حدیث لکھی ہے مگر پھر بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اختیار حاصل, بولو نا بھائی, نہیں ہوگا. تو اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جس میں امام مالک نے اپنی لکھی ہوئی حدیث کی مخالفت کی ہے. آپ ان کے خلاف کبھی بھی کلپ بازی نہیں, کیونکہ آپ کو بخاری کی درجنوں حدیثوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تو یہ کام اب آپ نہیں کرو گے, آپ کی نسل میں جو پیدا ہونے والا آپ کے روحانی اولاد ہے نا, وہ 2 قدم آگے جا کے امام مالک کے خلاف بھی کلپ بنائے گی. ابھی تو صرف امام ابو حنیفہ آپ کو ملے ہوئے ہیں یا حنفی ملے ہوئے ہیں, کیونکہ بر صغیر میں حنفیوں کا زور ہے. لیکن کل آپ کی اور بخاری کے راویوں پر آپ ہاتھ نہیں ڈالتے کہ بخاری سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے تو میرے پاس کلپ بازی کے لیے کتابیں ہی نہیں بچیں گی. پھر نہیں آ رہی میرے خیال بات, یعنی پھر میں رکھوں گا کیا. لیکن اگلا جو نسل آئے گی نا آپ کی, انجینئر اور پروفیسروں کی جو اس قسم کے ہیں, ان کی جو اگلی نسل آئے گی وہ کہے گی امام مالک کی موطا قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کا راوی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ فاسق ہے. متفقون علیہ صحیح حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے مگر اس کو فتویٰ اس پر, بولو بھائی, نہیں دے رہا. تو آپ برگلا دو گے لوگوں کو امت سے. لیکن اگر آپ نے علم پڑھا ہوتا نا کسی مدرسے میں, آپ انجینئرنگ میں آپ نے عمر ضائع نہ کی ہوتی, تو آپ کہتے کہ حدیث کو فالو کرنے کے اصول فقہا کے مختلف ہیں. امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس معاملے میں سب سے پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سب سے پہلی آیت ہے سورہ مائدہ کی, اے ایمان والو اپنے ایگریمنٹ کو, بولو بھائی, پورا کرو. کہتے ہیں بیع و شراء بھی ایگریمنٹ کہتے ہیں 2 طرفہ. میں نے جب اپنی چیز آپ کو بیچی اور آپ نے خریدی تو یہ دونوں کی طرف سے کیا ہو گیا, ایگریمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں مجلس برخاست ہونے یا نہ ہونے سے اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے, قرآن آپ کو پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے. لہذا انہوں نے قرآن کو لیا اور حدیث کو رد نہیں کیا, حدیث کا ایسا معنی بیان کر دیا کہ جس سے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ختم. وہ کیا ہے, المتباہعان بالخیار. وہ کہتے ہیں خیار سے مراد خیار قبول ہے, خیار رد نہیں ہے. کہ 2 خرید و فروخت کرنے والے جنہوں نے کی تو نہیں ہے مگر کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے نا اس پہ بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا قبول کرنے کا یا مسترد کرنے کا, جب تک کہ وہ آپس میں جدا نہیں ہو جاتے. مثلا میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچی, تو آپ اسی مجلس کے اندر تو قبول بھی کر سکتے ہو رد بھی. مجلس برخاست ہو گئی تو اب نہ قبول کا اختیار اور نہ, جب قبول نہیں ہے تو رد کا ہو ہی نہیں سکتا, وہ دوبارہ سے ایجاب و قبول کرنا پڑے گا. یہ بھی تعویل کی اور بھی کی ہے, مگر وہ تعویل کیوں کی جا رہی ہیں, تاکہ قرآن کی آیت, بولو بھائی. اور اس زمانے میں فتویٰ امام مالک اور امام ابو حنیفہ ہی کے قول پر ہے خرید و فروخت کے معاملات میں, کیونکہ اگر اس پہ فتویٰ نہ دیا جائے تو خرید و فروخت کے ایگریمنٹ پھر چل ہی نہیں سکتے. اسٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے اس میں اگر مجلس بدلنے کے بعد رد کا اختیار دے دیا جائے تو اسٹاک مارکیٹوں کا پورا کاروبار کیا ہو جائے گا, ٹھپ ہو جائے گا, پورا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. تو ان کو نہ اصول فقہ پتہ ہیں, رفع الیدین میں چند حدیثیں ہیں ٹھیک ہے, لیکن امام حنیفہ کا حدیث لینے کا انداز
وہ الگ ہے. جیسے امام مالک کا انداز ہے کہ بھائی میں اہل مدینہ کے عمل کو دیکھوں گا. یہ جو تراویح پر کہا جاتا ہے امام 8 رکعت تراویح, عجیب بات ہے, امام مالک کی حدیثوں سے آپ استدلال کر رہے ہو کہ 8 رکعت تراویح, لیکن امام مالک خود کس کے قائل ہیں؟ 20 سے زیادہ کے. وہ خود اس حدیث کو نہیں لے رہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث تراویح کے بارے میں نہیں ہے, یہ تہجد کے بارے میں, اور جو تراویح کے بارے میں وہ روایت ضعیف ہے. یہ تو میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں اس پہ انشاءاللہ اس رمضان سے پہلے پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے گرد باؤنڈری کھینچ دی ہے, اس سے آگے آپ کو تحقیق کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. جو فقہا, جو اسلام کے بنیادی حقوق, یعنی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں نا, ان کے اندر اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ پھر وہ گمراہی والا اختلاف نہیں. رفع الیدین یا ترک رفع الیدین کا اختلاف یہ اسلام کے اندر کا اختلاف ہے. اس میں وہ گمراہ نہیں ہے جو رفع الیدین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ گمراہ ہے جو دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے اور دوسرے کو بیوقوف سمجھ رہا ہے. تو اس کے پاس وہ کیا ہے, وہ کس پہ آ رہا ہے, وہ غلو کر رہا ہے. کیونکہ یہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے تواتر کے ساتھ, ترک رفع الیدین بھی اور رفع الیدین بھی. تو جب صحابہ میں اتنے بڑے مسئلے میں اختلاف ہو گیا, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ سے ثابت نہیں ہے, میں بھی پھر دلائل دوں گا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو قصہ مختصر یہ کہ میرے بھائی, آپ کو جو ایک اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہے اس باؤنڈری سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب نہیں دی ہے, آپ نے قرآن کے الفاظ دیکھو, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, نبی صحابہ کو کتاب سکھائیں گے. تو صحابہ جو عربی جانتے تھے, قرآن کے حافظ تھے, انہوں نے قرآن سیکھا, سینہ بسینہ سیکھا ہے, صرف پڑھ کے نہیں سیکھا. تو اب مجھے بتاؤ, صحابہ جن کی لغت میں قرآن نازل ہوا, جن کی لغت میں, وہ نبی سے سیکھے بغیر نہیں سیکھ سکتے, تو کیا تابعین خود سے سیکھ سکتے تھے قرآن پڑھ کے؟ بولو نا بھائی, کیا تابعین نہیں سیکھ سکتے تو کیا تبع تابعین سیکھ سکتے تھے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جیسے قرآن تواتر سے ہاتھوں میں چلا آیا ہے, تو تعلیم قرآن اور قرآن سمجھنے میں حدیث بھی داخل ہے. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو قرآن اور سنت, ان کی تعلیم سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے میں مجھے آتے ہیں, تو وہ پیش کرے گا کہ کس نے اس کو مسند پہ بٹھایا ہے, کون ہے اس کا استاذ جو گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھا لکھا کے عالم بنا دیا ہے, مفتی بنا دیا. اب یہ بھی محقق ہے, یہ بھی لوگوں کو کیا بتائے گا, مسائل. تو آپ اپنے کسی روحانی باپ کا نام پیش کریں, اور اس روحانی باپ کے لیے پھر آپ کو سند پیش کرنی پڑے گی اس ابا کو کس نے بیٹا بنایا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. پھر اس جس دادا کا حوالہ, پھر اس کا روحانی ابا, پھر اس کا روحانی ابا. یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نہیں پیش کر سکتا, اس کو فروعی مسائل یا علمی باتیں یوٹیوب پہ آ کے کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے. اور نہ علماء اس کے مکلف ہے کہ اس کی فضولیات کا بیٹھ کے جواب دے کر اس کو اتنی عزت دے کہ آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں, یا آپ کی ان بات کا جواب. وہ اہل ہی نہیں ہے اس کا. اگر کوئی سند نہیں پیش کر سکتا اپنی, اور جتنی سندیں پیش کی جاتی ہیں اس میں سارے ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں آگے جا کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ سب کون آ رہا ہوتا ہے؟ ہمارے باپ دادے آ رہے ہوتے ہیں سارے آگے, جن کو آپ گمراہ کہہ رہے ہو. تو یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے آج کل, یہ چل رہا ہے. اللہ کرے مولانا طارق جمیل صاحب سے کچھ سیکھنے کو مل جائے حضرت کو, اور کچھ اخلاق اچھے ہو جائیں, اور چھوڑ کے پنکھے ونکھے لوگوں کے صحیح کرنا جو ان کا کام ہے وہ شروع کر دیں وہ. اور اگر عالم بننا ہی ہے تو کسی یونیورسٹی میں, مدرسے میں باقاعدہ ایڈمیشن لیں, پراپر پڑھیں, پھر آپ آئیں بیٹھیں. یہ کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ ہم ہی اس کے وہ بیٹھ کے ممبر پہ. آپ کو بھی ہے, جیسے ہمارے 2 ہاتھ ہیں 2 ٹانگیں آپ کی بھی ہیں, تو آپ تمیز سے کسی سے مولانا طارق جمیل صاحب سے ہی پڑھ لیں. پھر پڑھ کے آپ بے شک ان سے اختلاف بھی کریں. ہم بھی تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں, وہ تو علماء کرتے ہی ہیں. حضرت جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے, وہ چچا تھے, میں اس چیز کو نہیں مانتا. آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے, قرآن سے بالکل متواتر دلائل سے یہ بات ثابت ہے. تو یہ تو اختلاف چلتا ہے, لیکن کون اختلاف کرے گا جو اختلاف کا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.